اب چیف آف ڈیفینس فورسز سید عاصم منیر کی زیر صدارت سر کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اب جس میں دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ تو سر بالکل واضح پیغام ہے افغانستان، بھارت اور پاکستان مخالف دیگر قوتوں کے لیے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں سویرا، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ واضح پیغام ہے، اور آج فیلڈ مارشل نے، چیف آف ڈیفینس فورسز نے دو ٹوک انداز میں آج ایک میسج دیا ہے، اور یہ میسج جب کور کمانڈر کانفرنس کے پلیٹ فارم سے جا رہا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ سٹرانگ اور بڑا اس کی ایک سمجھ لے کہ ایک سمبولک اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے کہ یہ کلیکٹیولی سارے لوگ مل کے یہ ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں، تمام فورسز اس میں ساتھ شامل ہوتی ہیں، تو اس میں بڑا کلیئر میسج ہے انڈیا کو بھی، افغانستان کو بھی، تمام شرق پسند عناصر کو بھی، اور جو فوج کے اندر خاص کر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دہشت گرد عناصر کو سپورٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی شکل میں سپانسر کرتے ہیں، سب کو ایک میسج دیا گیا۔ اور اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں بات ہونی چاہیے، جو فلسطین کا ایشو ہے، تو یونانیمسلی آج کور کمانڈر کانفرنس نے اس پہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو انڈورس کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ساری اسٹریٹجی جاری رکھے ہوئے ہے، جس پہ بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اس ساری چیزیں اس کو آج انڈورس کیا ہے تمام کور کمانڈر کانفرنس نے کہ یہ صحیح اور رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جو انٹرنیشنلی پاکستان کی جو فورسز کا ایک مورال بلند ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی آج اس اجلاس کے اندر بڑا اپریشیٹ کیا گیا، اس کا شکرانے کے طور پہ ایک طرح سے ریکگنائز کیا گیا، اور خاص کر اس میں سمجھتا ہوں کہ جو فوج کے اندر تقسیم کی اور قوم سے فوج کو الگ کرنے کی ایک جو حرکت اور سازش اور ناکام کوشش ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ڈائریکٹلی اس کو ایک میسج دیا گیا کہ ایسے تمام لوگ جو ایسی خواہش رکھتے ہیں، ایسی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے پریکٹیکلی عمل کر رہے ہیں، وہ سارے لوگوں کو ایک بڑا واضح میسج ہے کہ فوج اور قوم کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ذوالفقار صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے، اور یہ ان سب کے لیے واضح پیغام ہے جو کہ اندرونی دہشت گردی کریں یا پھر بیرونی طریقے سے دہشت گردی کی جا رہی ہے، ان سب کے لیے کیا سمجھتے ہیں اب اس واضح پیغام کے بعد بھارت کوئی ایسی حماقت کرنے کی غلطی کرے گا کہ اسے اس سے بھی مزید خمیازہ بھگتنا پڑے؟ تھی وہ بیسیکلی اسرائیل سپانسرڈ وہ ساری موو تھی، وہ پاکستان اور پاکستان کی فورسز اور پاکستان کے اداروں کا ایک رسپانس چیک کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کی کیپیسٹی چیک کرنا چاہ رہے تھے، اور پاکستان نے جو اس پہ سرپرائز دیا، جو رسپانس کیا، اس کے بعد ان کو پوری طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی وائز پاکستان کی کیپیسٹی کیا ہے، اداروں کی کیپیسٹی کیا ہے، اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ کس طرح کی مہارت رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب بھارت 1000 دفعہ سوچے گا، جس طرح پہلے پوری دنیا کے اندر مودی رسوا ہوا، وہ تو توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، پاکستان جواب دے گا، وہ تو میچ فکس کر کے کہیں پہ پولیٹیکل سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم 2-4 سٹرائکس کریں گے، اپنی بلے بلے کریں گے، مودی الیکشن جیتے گا۔ تو یہ ایک ڈرامہ بیسیکلی مودی کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کے بعد مودی نے جو بات کی، اس نے کہا جی پاکستان نے تو اٹیک ہی کر دیا ہم پہ، یا ان کے وزیر دفاع نے بھی یہ کہا، بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ ہم تو حیران ہیں کہ پاکستان نے ہم پہ اٹیک ہی کر دیا۔ تو وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان اس طرح بھی کرے گا، چونکہ پاکستان نے ہمیشہ ایسے کیا ماضی کے اندر، جب بھی انڈیا نے اٹیک کیا ہم ڈیفینسو پوزیشن پہ رہے اور ہم اپنا دفاع کرتے رہے، اور پھر ہم نے ان کا جواب دیا۔ لیکن اس دفعہ پاکستان کا نیریٹو چینج تھا بالکل، یعنی انہوں نے اگر ایک طرف سے ایک تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو ہم نے دوسری طرف سے 5-6 تھپڑ مارے ان کو، اور 7 طیارے گرانے کا ریکارڈ قائم کیا۔ اس کے بعد بھارت گیا، تو ابھی بھی بھارت کو ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے، پاکستان کو چھیڑے گا، جب بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو پاکستان کا ایسے ہی ہوگا۔